الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بریلوی دیوبندی کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ ہر مسلمان کے پیچھے نماز جائز ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ اگر مسلمان ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہو، کوئی شافعی کہتا ہو، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، چاہے جو بھی کہے، اگر واقعی وہ مسلمان ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اگر وہ امامت کروائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگر مسلمان ہے تب۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے، مثلا کفریہ عقیدہ رکھتا ہے، یا اس کے عقیدہ کے اندر شرک ہے، یا وہ شخص شرک کرتا ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، جس کے ذریعے سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو کوئی بھی امامت کروائے، اگر وہ مسلمان ہے، اس کے اندر شرک والی بات نہیں ہے، یا کفر والی بات نہیں ہے، یا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا نہ سمجھتا ہو، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اگر مسلمان ہے تب۔ یہ شرط کے ساتھ کہ وہ ایسا عمل نہ کرتا ہو جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، ابھی کچھ فقہی مسائل کو لے کر کے بہت سارے لوگ غلط بیانی کرتے ہیں کہ فقہی مسائل میں کہیں اختلاف پایا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، یا اسلام سے اسے نکال دیا جاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ فقہی مسائل میں آپ سلف میں دیکھیں گے، صحابہ کرام میں دیکھیں گے، تو ان کے یہاں بھی بعض مسائل ایسے تھے کہ جس میں آپس میں ان کا اختلاف تھا۔ جیسے کہ جس چیز کو آگ پہ پکا دیا جائے، یا جس چیز کو آگ چھو لے، اسے کھانے کے بعد وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، صحابہ میں اختلاف رہا ہے۔ مس ذکر کے بارے میں کہ کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو چھو لے، وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، صحابہ میں اختلاف رہا ہے۔ لیکن صحابہ نے، سلف نے اس چیز کو انتشار کا سبب نہیں بنایا، افتراق یا اختلاف کا ذریعہ نہیں بنایا۔ آپس میں بعض مسائل میں وہ مختلف تھے، لیکن ایک دوسرے کے احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے ان کے پیچھے۔ تو بعض فروعی مسائل میں اگر اختلاف ہو جائے، تو جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ کفر کا فتویٰ لگانا یہ بہت غلط ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے بھائی سے یہ کہے کہ تو کافر ہے، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو جاتا ہے، یا تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو کفر کا فتویٰ ہم ڈائریکٹ کسی پر نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو کوئی اگر امامت کرواتا ہے، چاہے وہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہو، چاہے دیوبندی کہتا ہو، یا چاہے کچھ بھی کہے، اگر عقیدہ اس کا درست ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، کچھ ائمہ ایسے ہیں کہ جن کے یہاں بدعات پائے جاتے ہیں، خرافات پائے جاتے ہیں، وہ کچھ اس طرح کے کام کرتے ہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن وہ جو اعمال ہیں، وہ جو کام ہے، اس سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کام بدعت مکفرہ نہیں ہے، یعنی اسلام سے نکلنے والا کام نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے مصلحتاً۔ مان لے کوئی آدمی اس طرح کی بدعت کرے کہ جسے اسلام سے نہیں نکلتا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش منائے، جشن منائے وہ، یا کھانے پہ فاتحہ وغیرہ پڑھے، تو یہ عمل چونکہ اسلام میں مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک نیا عمل ہے، یہ بدعت مانا گیا ہے، لیکن یہ کوئی کرتا ہے تو اسے اسلام سے، دائرہ اسلام سے وہ خارج نہیں ہوتا، باہر نہیں ہوتا۔
تو ایسے شخص کے پیچھے ضرورتاً یا مصلحتاً نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک بدعتی ایک ایسا بدعت کرتا ہے کہ جس سے وہ دائرہ اسلام سے نکلتا نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، بدعتی کے پیچھے نماز کے سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی اگر نماز پڑھا ہے کسی امام کے پیچھے تو وہ کوشش کرے کہ وہ اس امام کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھے جو صحیح العقیدہ ہو، جو شرکیات اور کفریات اور بدعات سے پاک ہوں، ان کے پیچھے جا کر کے وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ لیکن بعض علاقے ایسے بھی ہیں یا بعض جگہوں میں ایسا بھی سننے کو ملا ہے کہ وہاں ان بدعتیوں کی ہی مسجد ہوتی ہے، اہل حدیث یا صحیح العقیدہ والے کی مسجد نہیں ہوتی وہاں۔ یعنی صحیح العقیدہ سے مراد یہ ہے کہ جن کے یہاں بدعات اور کفریات اور شرک کچھ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے یہاں بدعات پائے جاتے ہیں، تو اگر یہ بدعت مکفرہ نہیں ہے، غیر مکفرہ ہے، یعنی وہ اسلام سے نہیں نکلتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ اگر کسی ایسے امام کی امامت ہو رہی ہے دوسری مسجد میں جو صحیح العقیدہ ہو، ہر اعتبار سے وہ صحیح ہو، اور حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ بہتر امام کا انتخاب کرو، تو بہتر امام جو صحیح العقیدہ ہو اس کے پیچھے جا کر کے آدمی نماز پڑھے۔ لیکن اگر انہی کی مسجد ہے، ان بدعتیوں ہی کی مسجد ہے، تو وہاں جا کر اگر فتنہ اور فساد نہ ہوتا ہو تو وہاں جا کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، بجائے کہ آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھے اس امام کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ بعض جگہوں میں کچھ لوگ ہیں جو فتنہ کھڑا کر دیتے، فتنہ کہ آپ اگر ان کی مسجد میں چلے جائیں نماز پڑھنے کے لیے، اگر آپ زور سے آمین بول دیتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، رفع الیدین کر دیتے ہیں، تو واویلا مچانے لگتے ہیں، فتنہ اٹھانے لگتے ہیں، وہاں چیخنے اور چلانے لگتے ہیں، گھورنے لگتے ہیں ہر طرف سے، اس کو مسجد سے نکالو، آمین تم نے کیوں کہی، ایسا کیوں کہ۔ تو اس طرح کی اگر بات ہے تو ایسی صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں نماز پڑھ لیں۔ اگر اس مسجد میں، کیونکہ ہم نے سنا ہے، میرے ایک ساتھی تھے وہ بتا رہے تھے کہ میں ایک بریلوی کے مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھا تو سارے لوگ مجھے کہنے لگے کہ مسجد کو تمہیں دھلنا پڑے گا، مسجد کو تم نے ناپاک کر دیا۔ کہا بھائی ابھی تو میں جہاں گیا ہوں وہیں ناپاک ہوئی ہے مسجد، اگر میں دھولوں گا تو پوری مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ عجیب و غریب لوگ ڈرامہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، ہماری مسجدوں میں آتے ہیں نماز پڑھنے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ بھائی آپ سینے پر ہاتھ باندھے، کبھی نہیں کہتے کہ آپ نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا ہے۔ لیکن ہم اگر ان کی مسجد میں چلے جائیں، زور سے اگر آمین بول دے تو واویلا مچانے لگتے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر بات ہے، اگر وہ فتنہ پیدا کرتے ہیں تو ان کی مسجد میں اب نماز پڑھنے نہ جائیں۔ ایسی صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ اجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھر میں آپ نماز پڑھیں، یا اگر چند لوگ ہیں کہیں جماعت کرا کے آپ سب ساتھ میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ وہاں نماز پڑھیں۔ رہی بات کہ اگر بدعت غیر مکفرہ ہے، جسے ایک شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ اگر امامت کرواتا ہے، اگر آپ کو کوئی ایسی مسجد نہیں مل رہی ہے جس میں صحیح العقیدہ امام ہو، تو ایسی صورت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور بدعتی کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اور بدعتی کے سلسلے میں صحابہ سے بھی آیا ہے کہ بعض صحابہ فاسق و فاجر کے پاس پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر وغیرہ کے سلسلے میں آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور یہ اتنے بڑے فاجر تھے، یہ کتنے صحابہ کو انہوں نے قتل کروایا، لیکن پھر بھی صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو جہاں اختلاف اور انتشار کا مسئلہ نہ ہو، اگر کوئی امامت کرواتا ہے بدعتی ہے، لیکن بدعت اس طرح کی نہیں ہے کہ جسے ایک امام اسلام سے نکل جائے، تو ان کے پیچھے نماز جا کر کے پڑھی جا سکتی ہیں اور آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے صحیح بخاری کے اندر، باب امامت المفتون والمبتدع، کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے سلسلے میں امام بخاری نے باب باندھا ہے، اور اس میں حسن بصری کا قول نقل کیا ہے۔ اور اس میں جب حسن بصری سے پوچھا گیا تھا کہ ایک مبتدع کے پیچھے نماز پڑھنے کے سلسلے میں، تو کہا کہ نماز پڑھ لو اور بدعت کا وبال جو ہے اس امام کو ہی پڑے گا یا اس امام کو ہی ملے گا۔ اسی سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب بلوائیوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا تھا، تو ان سے پوچھا گیا
کیونکہ اس وقت بلبائیوں کا قبضہ ہو گیا مسجد نبی پر، وہی امامت کروانے لگے۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوا آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو فتنے پر پیدا کرنے والے لوگ ہیں وہ امامت کروا رہے ہیں، تو ہمیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ کر کے گناہ نہ کر رہے ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نماز یہ بہتر عمل ہے، اور اگر وہ لوگ اچھا کام کرے تو ان کے ساتھ کرو، اور اگر کوئی غلط کام کرے تو ان کے ساتھ تم شامل نہ ہو۔ اور یہ جو ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 695 نمبر پر یہ دیکھا جا سکتا ہے واقعہ حضرت عثمان کے حوالے سے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی بدعتی اگر بدعت کرتا ہے لیکن بدعت غیر مکفرہ ہے، جس سے اسلام سے وہ خارج نہیں ہوتا ہے، تو ایسے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض روایت کے اندر یعنی امام بخاری وغیرہ کی جو تاریخ کی کتاب ہے اس میں ہے کہ 10 صحابہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ اس طرح سے فاسق و فاجر یا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے حوالے سے۔ تو اگر کوئی بدعتی امام امامت کرواتا ہے، اس امام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے امامت کروانے والے، اور کوئی دوسری مسجد بھی نہیں ہے جہاں جا کر کے آپ نماز پڑھ سکیں، تو ایسی صورت میں آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر امام کا عقیدہ مشرکانہ ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ جو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔